آپ کہاں کے وکیل ہیں؟ آپ نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عدالت کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ کیا ریاض سولنگی کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ تھا ان کا؟ کیا اور ہی وکلا کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ تھا؟ ناظرین، ایک بندہ لاہور سے اٹھ کر، ہائی کورٹ سے ایک بندہ اٹھ کر کراچی کی عدالت میں پیش ہوتا ہے، اس لیے پیش نہیں ہوتا کہ وہاں کے وکلا اسے مارے، ٹھڈے مارے، وہاں پر اس کا تذلیل کریں اس کی وہاں پر۔ خدارا یار خدارا، ہر انسان کی کوئی ذاتی رسپیکٹ ہوتی ہے، کوئی ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے یہاں پر۔ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں کس طرح یہ جو جوان انہیں مار رہے ہیں، یہ کالے کوٹ، یہ کالی وردی والے جناب دیکھیں۔ ریاض سولنگی صاحب، اگر آپ یہ سوچیں نا، آپ سوچیں کہ آپ نے بہت بڑا کوئی مارکا مار دیا ہے، تو آپ کے اوپر ایک سوالیہ نشان یہ ضرور چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کس لیے کیا؟ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ وہاں پر ہزاروں وکلا تھے ناظرین، ہزاروں وکلا موجود تھے۔ کیا ریاض سولنگی کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ تھا ان کا؟ کیا اور ہی وکلا کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ تھا؟ ناظرین، ایک بندہ لاہور سے اٹھ کر، ہائی کورٹ سے ایک بندہ اٹھ کر کراچی کی عدالت میں پیش ہوتا ہے، اس لیے پیش نہیں ہوتا کہ وہاں کے وکلا اسے مارے، ٹھڈے مارے، وہاں پر اس کا تذلیل کریں اس کی وہاں پر۔ خدارا یار خدارا، ہر انسان کی کوئی ذاتی رسپیکٹ ہوتی ہے، کوئی ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے یہاں پر۔ خدارا چھوڑ دیں اس طرح کے چھوٹی سوچ والے کام، گھٹیا پن کام چھوڑ دیں آپ لوگ اس طرح کے۔ اگر کسی کو عزت دی ہے تو اللہ کی ذات نے دی ہے۔ اگر آپ کو اس کی عزت سے مسئلہ ہے، اگر آپ کو اس کے ویورشپ سے مسئلہ ہے، اگر آپ کو اس کے پیسے سے مسئلہ ہے، تو یہ آپ لوگوں کی اللہ سے جنگ ہے۔ کبھی بھی خدارا، کبھی بھی جس کو اللہ کی ذات نے نوازا ہو تو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ دیکھیں گے دن ندیم نانی والا بھی وہاں پر موجود ہے، رجب بھٹ بھی وہاں پر موجود ہے، اور ان کے جو وکیل صاحب ہیں، آپ کو ایک اور ویڈیو ساتھ دکھاتے ہیں، سچ آپ دیکھیں کہ ان کے وکیل صاحب ان کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے وکیل ہیں؟ آپ کہاں کے وکیل ہیں؟ آپ نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عدالت کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اور جناب یہ رجب بھٹ کے جو وکیل صاحب ہیں، بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، اور ہر واقعی بات ٹھیک ہے کہ ہر وکلا کا عدالت ان کا گھر ہے۔ تو ناظرین خدارا، کراچی والوں، آپ کے عدالت میں یہ ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ آپ لوگ پوچھیں نا ریاض سولنگی سے کہ ریاض سولنگی نے کس کے کہنے پہ یہ کام کر دیا؟ پوچھے نا یہاں کی سندھ کی اعلیٰ حکام پوچھے، سندھ کی پولیس پوچھے، سندھ کی سی سی ڈی پوچھے، وہاں کے اتنے سارے ادارے ہیں، کوئی تو پوچھے ریاض سولنگی سے کہ ریاض سولنگی نے یہ کس کے کہنے پہ یہ واقعہ کر دیا، کس کے کہنے پہ یہ سر انجام دے دیا۔ ناظرین خدارا اپنی ذاتی دشمنی کے لیے کس کی تذلیل اتنی مت کریں کہ وہ انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دے۔ خدارا ایسی حرکتیں کرنے سے بعد آ جائیں۔ دیکھیں جی، آج آپ نے رجب بھٹ کو مارا ہے، اگر آپ نے کسی فیم کے لیے مارا، ویورشپ کے لیے مارا ہے، کسی بھی کام کے لیے آپ نے اسے مارا ہے، یا کسی کے کہنے پر آپ نے اسے مارا ہے، تو سوچیں کہ اس کا فیم کم نہیں ہو گیا، اس کا رزق کم نہیں ہو گیا، اس کی ویورشپ کم نہیں ہو گئی، بلکہ بڑی ہے۔ کم نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت غلط کیا ہے، بہت زیادہ غلط کیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اگر اس کے بعد کراچی میں بیٹھے، یہاں بیٹھے، کراچی میں بھی اگر آپ ہم سے پرچہ کروا دیں گے، ہمیں اس چیز کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، حق سچ کے ساتھ بولیں گے بھی۔ اللہ نے ہمیں زبان دی اور اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم سچ کے ساتھ بولیں۔ آپ کو رجب بھٹ کے وکیل نے، ریاض سولنگی صاحب، بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ آپ نے ڈگری کہاں سے لی ہے، بتائیں نا ذرا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، قاعدہ قانون نہیں پتا کہ آپ عدالت کے اندر کھڑے ہو کے ایک بندے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ آپ آئیں عدالت سے باہر، پھر ملیں اس سے، پھر اس سے بات کریں، پھر اسے ماریں، وہ آپ کو بتائے، آپ اس کو بتائیں۔ اوپر سے آپ لوگ وکلا کا کام چیک کریں ناظرین، وہاں پر مار کے نعرے لگا رہے ہیں، وکلا اتحاد زندہ باد، وکلا اتحاد زندہ باد۔ کیا بات ہے جی، آپ لوگوں کی سلام ہے آپ لوگوں کو۔ اس طرح وکلا اتحاد نہیں ہوتا، آپ بلا وجہ کسی کو ماریں، 4-5 وکیل کٹھے ہو جائیں اور پھر آپ کہیں جی وکلا اتحاد زندہ باد۔ خدارا ایسے کام کرنے سے گریز کریں آپ لوگ۔ ہم وکلا اتحاد زندہ باد ہم بھی کہتے ہیں، واقعی وکلا کا اتحاد ہے آپس میں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، سب وکلا کو آپس میں میل جوڑ کے رکھے، لیکن ہمارے لیے وہ وکلا وہی سر کا تاج ہوں گے، وہی ہم وکلا ہوں گے ہمارے لیے، ہم ان کو ہی وکلا مانیں گے جو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو یوں چند روپوں کی خاطر، چند ویورشپ کی خاطر اس طرح کسی کے تذلیل نہیں کریں گے، ہم ان وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ خدارا ایسی حرکتیں نہ کریں، اور میں ایک دفعہ پھر اعلیٰ حکام سے، سندھ کی حکومت سے میں یہ درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ خدارا ایسے مجرموں کو پکڑیں،
جو کسی کی تذلیل کرتے ہیں چند روپوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند ویورشپ کی خاطر، خدا را ایسے لوگوں کو اپنے لگام ڈالیں، کوئی نہ کوئی ایسے لوگوں پر کوئی نہ کوئی لگام ڈالیں کہ وہ بلا وجہ کسی کے تذلیل کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے کوئی عہدہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو اس کا کم و بیش صحیح استعمال تو کریں آپ، اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو ایک لائر کی عزت سے نوازا ہے تو آپ ایک جناب وکیل کی حیثیت سے وہاں پر کام کریں، کسی کے کہنے پر، کسی سے بات کر کے، یا کسی کی پنجاب سے کسی کی سن کے، یا کوئی تعلق یا کوئی رشتہ داری کی وجہ سے آپ اس پر اٹیک نہ کریں۔ اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو اس پر سامنے جا کے اٹیک کریں، اسے بتائیں تمہاری یہ غلطی ہے۔ اور یہی صاحب بعد میں اسے کہہ رہے ہیں جی کوئی وکلا کے ساتھ کرے گا تو ہم ایسے ہی کریں گے، یہ دیکھیں جی جناب وہ آپ کے گھر میں کھڑا تھا، مسئلہ صرف یہ ہے، وہ آپ کی عدالت میں کھڑا تھا، آپ کی عدالت میں نہ ہوتا، آپ کے گھر میں نہ ہوتا تو پھر آپ دیکھتے وہ کیا کرتا۔ لیکن آپ نے بڑا ہی کوئی گھٹیا کام یہ سر انجام دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، اور کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔